تو ون تھنگ اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن. سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, جب کہیں سچ بات کریں. تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ, کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے, اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6, کتنے ہیں؟ 10 ہیں, 12 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, اور بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو. اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں, مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں, لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں بتائیں, بی اسپیسیفک. اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا, دس از دا فرسٹ ہیبٹ. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ دیکھیں سلائیڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, کریلا کڑوا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھریں. قولا سدیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سچ بتائیں جو سچ بتانے والا نہیں ہے, اور ان کا جو ہے دل دکھاتے پھریں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے, ان سے ایک بار یہ سوال ہوا, حضور کے چچا تھے رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ حضرت عباس بڑے تھے تھوڑے سے, چند مہینے, میرا خیال چند مہینے کا گیپ تھا. تو حضرت عباس نے اب کہتے کہ میں بڑا ہوں تو ایک شان میں گستاخی بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, یہ تفسیر میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے تو نبی ہیں, بڑے تو رسول اللہ ہیں, لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے. مجھے ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بھائی آیا, اس نے کہا جی کہ شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئے اور ہماری نہیں بننے والی. اب یہ ٹھیک ہے, اسے نہیں پسند آئے, ہو سکتا ہے سچ ہے, لیکن کیا یہ سچ بولنے والا ہے؟ وہ بھی اس رات کو. اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے اب تک میں بات نہیں بھولا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں بیوی کو یہ بات کہتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ بات کی تھی, اس وجہ سے ہماری نہیں بن رہی. تو ہر سچ جو ہے وہ بولنے والا بھی نہیں ہوتا, اور دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے سچ بول کے. اب کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے جی کہ وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے, اب میں اسے جا کے بتا دوں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ تو ایسے ہیں, آپ تو ویسے ہیں. بلکہ دوستی کرانے کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. دو لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے, گفتگو کرنے کا طریقہ. ہماری اسٹریٹ فارورڈ ٹاک ہوگی, جسٹ بات ہوگی, نپے تلے الفاظ ہوں گے, دیکھ کر بات کریں گے, انجسٹ بات نہیں کریں گے, سچ بولیں گے, کمٹمنٹ نبھائیں گے, جسٹس کے ساتھ بات کریں گے, تو لوگ ہماری مثال دیں گے کہ یہ بندہ کمٹمنٹ کا پورا ہے, جو اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ اس نے نبھائی ہے. آپ کو لوگ لائک کریں گے, بزنس میں آپ کے پاس آئیں گے, کہیں گے یہ بندہ پیمنٹ جلدی دیتا ہے, اس کے پاس جاؤ, یہ بندہ ٹائم پہ پے کرتا ہے, یہ بندہ کبھی غلط بات نہیں کرتا, کمٹمنٹ نبھاتا ہے. جاب میں لوگ آپ کو لائک کرنے لگیں گے, ہر جگہ جو ہے آپ کی واہ واہ ہوگی. تو دین جو ہے وہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بہت سکسیس پہ لے آتا ہے. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے, آپ سچ بولنا شروع کر دیں, آپ جو اچھی بات کرنا شروع کر دیں, آپ کی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہماری فرسٹ ہیبٹ تھی جی. یہ کچھ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ اس طرح سے چلتی ہے کینچی کی طرح, اور وہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھرتے ہیں, اور بہانہ کیا ہوتا ہے جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں نہیں کرنی, ہمیں بہت دیکھ کے جو ہے بات کرنی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پختہ ایمان, سب سے زیادہ کمپلیٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ دوز who are the best in their character, جو لوگ اپنے کردار میں بہترین ہیں, جن کا کردار بہت بہترین ہے. those who are easy to socialize with, جن سے لوگ فخر محسوس کریں بات کرتے ہوئے, جن سے لوگ گھبرائیں نہ بات کرتے ہوئے, اس کے غصے سے, اس کے مزاج سے. and those who get along with others and others get along with, اور جن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے چلیں اور وہ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ ہے کمپلیٹ ان فیتھ, ان کا ہے بہت پختہ ایمان. تو ہمیں اس طرح بننا ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں, لوگ ہماری زبان کے فتنے سے جو ہے وہ ہمیں ملنا چھوڑ دیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ ان کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوں گے قیامت والے دن. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیں گے ایسے شخص سے. کیوں؟
کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس سے لوگ ملتے ہوئے گھبراتے تھے, بیٹھتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ اس کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. تو جی پہلی ہیبٹ ہماری مکمل ہوئی. اب جو سیکنڈ ہیبٹ ہے یہ بھی کمیونیکیشن پہ ہے. سیکنڈ ہیبٹ ہے جی, قرآن کی آیت سے میں نے اخذ کی ہے کہ سیئنگ اونلی دیٹ از گڈ, صرف اور صرف اچھے الفاظ ادا کرنا. اچھے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ورڈز آف ہوپ, ایسے الفاظ جن سے ہوپ ملے, جن سے کریج ملے, جن سے امید ظاہر ہو. ایسے الفاظ جو شکر گزاری کے الفاظ ہو, ناشکری کے الفاظ نہ ہو. ہماری زبان پہ بہت سی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں, دن رات ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, آج کا دن بہت برا گزرا ہے, آج ایسے ہو گیا, آج ویسے ہو گیا. مطلب کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں زبان پہ. گھر میں انٹر ہوئے ہیں, ساکس وہاں پہ اتاری, بیگ وہاں پہ پھینکا, بیوی کے ساتھ سختی سے بات کی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ, میرے لیے چودھری صاحب آ گئے ہیں, کھانا لے کر آؤ, یہ وہ. آتے ہی جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیا, گھر کو قبرستان بنا دیا, جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی بہت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک درخت کی, ایک ایسا درخت, کلمۃ طیبہ ایک ایسا درخت ہے. کلمۃ طیبہ سے ویسے تو مراد ہے لا الہ الا اللہ, توحید. توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, جو انسان کو مضبوط بناتا ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو طوفان آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, یہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط ہے, اسے پتہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے. لیکن اس سے مراد اچھے الفاظ نہیں ہے. کلمۃ طیبہ اچھے الفاظ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ ادا کیا کرتے تھے, لوگ ان سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. اچھے الفاظ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں, اور جو اپنے پھل تا قیامت دے رہا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ, ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں, اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں الفاظ. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. بالکل یہ ہمارے ایک اسکالر نے یو کے میں ہوتے ہیں, انہوں نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا, مسجد میں وہ آیا تو مسجد میں غلطی سے, اس کو نہیں پتا تھا, ویسے ہی نماز پڑھنے آیا تھا, بھولا بھٹکا بیچارہ, ایک دن نماز پڑھنے آیا تو اس کا موبائل فون غلطی سے جو بج گیا اور اس پہ گانا لگا ہوا تھا. تو اس کو سب نے بہت ڈانٹا اور سب نے اس کو بہت برا فیل کرایا کہ تم نکل جاؤ مسجد سے, آئندہ تم نہ آنا, ہماری بھی نماز خراب کی ہے. وہ لڑکا شراب خانے میں گیا, پب میں, یو کے میں شراب خانے میں, اور اس سے غلطی سے جو ہے شراب ڈل گئی. شراب جب اس سے غلطی سے ڈلی تو ویٹر آیا, بارٹینڈر آیا, کہتا سر کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بی کمفرٹیبل, میں آپ کو دوسری شراب لا کے دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن وہ مسجد نہیں گیا, لیکن شراب خانے میں روزانہ گیا. کس وجہ سے؟ زبان. کس وجہ سے؟ اخلاق. وہ لوگ اخلاق دکھا کر اسے شراب خانے میں لے گئے, اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھگاتے ہیں, دین سے دور بھگاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے, اسپیشلی یوتھ کو. یہ ہے اچھے الفاظ کا امپیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا میک تھنگز ایزی فار پیپل, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, آسانی پیدا کرنے والے بنو, مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو. اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ, ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ ڈو ناٹ میک دیم رن اوے فرام اسلام, اور ان کو اچھی خبریں سناؤ, بشارت سناؤ, اور ان کو دین سے مت بھگاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گڈ ورڈ سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر, اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک تالا ہے جسے زنگ لگ چکا ہے اور یہ کھلنے والا نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے, اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین, یہ جو آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے, یہ اچھے الفاظ ہیں. کسی کا سخت دل جو ہے, یا کسی کا ایسا دل جس کو زنگ لگ چکا ہے, یا آپ کے ریلیشن شپ کو اگر زنگ لگ چکا ہے, تو کون سی چیز ہے جو اس چیز کو ریوائیو کرے گی؟ گھروں میں اگر لڑائیاں پڑ چکی ہیں, رشتہ داروں میں اگر دوریاں بڑھ چکی ہیں, بیوی کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے, شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں صحیح جا رہا, تو یہ تالا وہ ریلیشن شپ ہے, اس کو زنگ لگ چکا ہے. اب اس کو کیا چیز کھولے گی؟ اچھے الفاظ. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ بولنا سیکھیے.
वर्ड्स ऑफ होप, लोगों को इनकरेज करना सीखिए। बुरे अल्फाज अदा ही ना कीजिए कि मेरी जिंदगी ऐसी जा रही है, ना शुक्री के कलिमात होने ही नहीं चाहिए। हर वक्त आपके मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो भी है। इसकी मिसाल क्या है जी? देखें, अच्छे अल्फाज कहने से दो फायदे हैं। एक, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपका मिजाज बड़ा अच्छा हो जाता है, आपके चेहरे पे हर वक्त खुशी होती है, स्माइल होती है, आपके चेहरे पे 12 नहीं बजे होते। लोग आपके करीब आते हैं कि यार इसके पास जब भी बैठो अच्छी बात सुनने को मिलती है, होपफुल बात सुनने को मिलती है, ये उम्मीद दिलाता है बंदा, ये मेरी बात अच्छी सुनता है, ये सोल्यूशन गिवर है, प्रॉब्लम मेकर नहीं है। एक दूसरे, आपके हालात तब्दील हो जाते हैं। यकीन करें, अच्छे अल्फाज हालात तब्दील कर देते हैं। इसकी कई मिसालें कुरान में, इसकी मिसालें। हज़रत ज़करिया रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मैं आपसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि बंदा मेरे बारे में अच्छा गुमान कर रहा है, मेरे बारे में अच्छे अल्फाज अदा कर रहा है। अल्लाह ने उन्हें उस एज में बेटा दिया जब मेडिकल साइंस कहती है कि औलाद नहीं हो सकती। उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, उस एज में अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया। इसी तरह आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, उनके पास जब खबर लाई गई कि जी बिन भी जो है वो रख लिया है बादशाह ने, बादशाह मिस्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। अब उन्हें कहना यह चाहिए था जी कि पहले मेरा एक बेटा गया, अब मेरा दूसरा बेटा भी गया, ये क्या कर दिया अल्लाह ने मेरे साथ। उनके जुबान में तो शिकायत होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आगे से तारीखी कलिमात कहे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह यूसुफ को भी वापस ले आएगा और बिन को भी वापस ले आएगा। बजाय कि उस वक्त शिकायत करने के, उन्होंने कहा नहीं, दोनों वापस आ जाएंगे। और यही हुआ कि अल्लाह ने दोनों लुटाए, और जब दूसरा लुटाया यूसुफ, तो वो किंग बन चुके थे, बादशाह बन चुके थे। इसी तरह मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। एक अरब कपल है, यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है, एक अरबी कपल, उनका जो औलाद थी वो अपाहज पैदा हुआ, यानी कि उसके जो टांग थी उसमें कोई मसला था, बोन मैरो का कोई डिजीज थी उससे। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा जी आपका बेटा जो है सारी उम्र नहीं चल सकेगा, बल्कि इसकी बोन्स जो है ना बड़ी वीक हैं, इसको आपको बड़े देख के जो है ना चलाना पड़ेगा, और कभी भी इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसकी बोन टूट जाया करेगी, यानी इतनी वीक बोन्स हैं इसकी। अब शौहर सुनता रहा, मर्द जो है उसे ताकतवर होना चाहिए, औरत थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन मर्द जो है वो अल्लाह ने जिम्मेदार इसीलिए बनाया क्योंकि वो ताकतवर है। औरत भी कुछ बहुत ताकतवर होती हैं, बेशक होती हैं, लेकिन मर्द जो है वो देखा जाए कंपैरेटिवली तो मुश्किलात को ज्यादा फेस कर सकता है। वो सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वापस आया, बाहर बीवी इंतजार कर रही थी, बड़ी परेशान थी, कहती क्या कहा डॉक्टर ने, आप मुझे बताएं। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें बेटा दिया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र। वो कहता है मेरे ये अल्फाज शायद अल्लाह को इतने पसंद आए, मैं उस वक्त शिकायत भी कर सकता था। 2 साल बाद वो बच्चा चलने फिरने लग गया, बिल्कुल सच्चा वाकया। 2 साल बाद ऐसे जैसे उसको बीमारी थी ही नहीं, और मेडिकल साइंस हैरान कि ये क्या हुआ है। सिर्फ किस लिए? अच्छे अल्फाज। अल्लाह के सामने जो है उसने अल्लाह को अच्छा गुमान किया अल्लाह के बारे में। 2 बहनें लड़ी आपस में, यासिर काजी ये वाकया सुनाते हैं, 2 बहनें लड़ी आपस में और बात नहीं कर रही थी। हफ्ता, 2 हफ्ते, साल गुजर गए, ईद पे भी बात नहीं, छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, बस खत्म। बच्चे भी नहीं मिल रहे आपस में, खाला के पास नहीं जा रहे, क्यों नहीं, मेरी वालदा की लड़ाई हुई है, मैंने नहीं जाना। तो उनमें से एक जो है उसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो आई शेख के पास, कहती कि मेरी लड़ाई चल रही है बड़े अरसे से, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छे अल्फाज अदा करना शुरू कर दें। जब से आप आई हैं आपने उनकी बुराइयां ही की हैं मेरे सामने, आप ऐसा करें, आप ये कहें कि वो बहुत अच्छी है, और बस उसको शैतान ने गुमराह कर दिया। यही बात जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपने बच्चों को सिखाई थी ना, कि बेटा शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को, भाइयों की तरफ निस्बत नहीं की, कहा कि शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप कहें शैतान ने गुमराह कर दिया, बड़ी अच्छी है, वो देखना आप, मुझे उसे एहसास होगा और वो मुझसे माफी मांगेगी, उसको जरूर अपनी गलती का एहसास होगा, आप ये कहना शुरू कर दें। उसको बड़ी हैरानगी हुई, ये कैसी बात कर रहे हैं शेख, कोई प्रैक्टिकल मुझे सोल्यूशन दें। लेकिन बहरहाल उसने कहना शुरू कर दिया, और वो कहती हैं कि हफ्ते बाद उस बहन की मुझे कॉल आई, और हफ्ते बाद उसने मुझसे अपोलोजाइज किया, मुझसे माफ़ी मांगी कि बहन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, मुझे माफ़ कर दें। और वो बात ख़त्म हो गई, वहाँ पे दोस्ती हो गई दोनों की। सिर्फ किस वजह से? अच्छे अल्फाज, अच्छा सोचना। अच्छी सोच जो है ये सर्कमस्टांसेस को चेंज कर देता है। अच्छे अल्फाज अदा करना पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अच्छे अल्फाज अदा करना हालात चेंज कर देता है।
قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دی ہیں. تو اچھے الفاظ, یہ آپ دیکھیں یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں, اتنی سی بات, اور دیکھیں ان کے چہروں پہ اسمائل کیسے آئی. کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے. میں ایک جگہ گیا, میرے دوست ساتھ تھے, وہاں پہ ویٹر آیا. اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو, اچھا یہ لے آؤ, بس بات ختم. میں غور کر رہا, میرے دوست نے اسے بلایا, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, زندگی صحیح جا رہی ہے, ہاں جی صحیح جا رہی ہے, چلیں الحمدللہ, اچھا بتائیں کھانے میں کیا ہے. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی اور اس کا دن بن رہا تھا. صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا, لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے, بیج بوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اس کے. جس سے ملاقات اچھی ہے, جس سے کام ہے, اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, سلام دعا ہے. جس سے کام ہی کوئی نہیں, اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے, اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا, ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے, اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم, تہجد پڑھا کرو تم, اس طرح بھی کہہ سکتے تھے. کیا کہا, ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں بچوں کو کیسے سمجھانا ہے. بچوں کو ریبیلیس نہیں بنانا. اس ایج میں اسپیشلی 14, 15, 13 اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ہارمونز بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں. اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبیلیس بنیں گے. بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے, کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچے میں بڑی کوالٹیز ہیں, لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو کیا ہی بات ہے. میرے پاس ایک مدر ہیں, کہتی میرا بیٹا گیمز بہت کھیلتا ہے, PS4, Xbox 360, ہر وقت یہی کھیلتا رہتا ہے. میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے جو گیمز کھیلتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ بہت ذہین ہو, آپ بڑے اچھے ہو, اور آپ تو یہ بھی کرتے ہو, میں نے بھی گیمز کھیلی, کون کون سی کھیلتے ہو آپ. اس نے مجھے پھر بتانا شروع کیا, کھلا میرے ساتھ کہ میں یہ کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ بڑے ذہین ہیں, لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی ذہانت ہر وقت ادھر تو نہ لگائیں نا, کچھ اور کاموں پہ بھی لگائیں, بیلنس کریٹ کریں, تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دیں, ہم اکٹھے گیمز کھیلا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بچے نے میری بات سنی. اس کے بعد اس کی مدر نے کہا کہ اس میں بڑی امپروومنٹ ہے, آپ کی یہ بات اس سے بڑی دل پہ جا کے لگی کہ واقعی میں اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ کروں. تو بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے, لیکن اچھے الفاظ, اچھے طریقے سے.